الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ عزیزان محترم اور میرے انتہائی قابل احترام دوستو اور مسلمان بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کا کمال ایمان کے ساتھ رکھا ہے۔ اور جو انسان صاحب ایمان ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب اور نزدیکی حاصل ہو جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کا کمال حیا و پاک دامنی کے ساتھ رکھا ہے۔ تو جس انسان میں جتنی حیا ہوگی اور جتنا اس کا دامن پاک اور عفیف ہوگا، اسی طرح اس کا ایمان بھی باکمال ہوگا۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحیاء والایمان قرناء، کہ ایمان اور حیا یہ دونوں جڑواں ہیں۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ایمان حیا کے بغیر نامکمل ہے۔ حیا پاک دامنی اور عفت اور پاکیزگی یہ ایک ایسی صفت ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا اہم شعبہ قرار دیا ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان۔ اسی لیے مومن جو ہوتا ہے وہ باحیا ہوتا ہے۔ مومن کی زندگی پاک دامنی والی ہوتی ہے۔ مومن کی زندگی پاکیزگی والی ہوتی ہے۔ مومن کی زندگی عفیف ہوتی ہے۔ وہ شرم و حیا کا پیکر ہوتا ہے۔ جب ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات ہمارے سامنے روشن ہوتی ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک جماعت روم کے طرف چلی گئی، اور جب وہ روم پہنچا تو ہرقل بادشاہ نے صحابہ اکرام سے چند سوالات کیے، اور اس میں ایک سوال یہ تھا کہ آپ جس پیغمبر کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کی تعلیمات کیا ہے؟ اور ابو سفیان
جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا، مخالف تھا، اسلام کا خلاف تھا، اس نے کہا کہ اس پیغمبر کے تعلیمات میں اہمیت نماز ہے، ادائیگی صدقہ ہے، اور اسی طرح اس کے تعلیمات میں حیا اور پاک دامنی ہے۔ تو گویا کہ حیا اور پاک دامنی، صدقہ اور نماز، یہ اسلام ایمان کی بنیادی تعلیمات ہے۔ ایمان کے بعد، ایمان لانے کے بعد اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے کہ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے۔ ایمان قبول کر لیا، اب اس کو پاک دامن بھی رہنا ہوگا، حیا اور پاکیزگی بھی اختیار کرنی ہوگی۔ میرے عظیم دوستو اور میرے مسلمان بھائیوں، آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے مسلمان ملکوں میں یہود و نصارہ نے بے حیائی، فحاشی، عریانی اتنی زیادہ داخل کر دی ہے، گویا کہ بے حیائی کا ایک طوفان ہے۔ اس طوفان بے حیائی میں صرف وہی انسان بچ سکتا ہے جس کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے، اور جنہیں اللہ بچائے وہی بچ سکتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تھا تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ کلمہ پڑھ لو اور میرے کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ بیٹے نے کہا میں پہاڑ پہ چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، اس دن اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نہیں بچ سکتا، ہاں جن کے اوپر اللہ رحم فرمائے وہی بچ سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح آج بے حیائی کا، فحاشی کا، عریانی کا جو سیلاب و طوفان امٹ آیا ہے، یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ جن کے اوپر اللہ کا رحم ہوگا وہی انسان اس بے حیائی سے بچ سکتا ہے، ورنہ کفر نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں جہاں اپنے ایمان کی فکر ہونی چاہیے، اپنے بچوں کی ایمان کی فکر ہونی چاہیے، اپنی سوسائٹی اور معاشرے کی ایمان کی فکر ہونی چاہیے، وہیں پر ہمیں اپنی پاک دامنی کا بھی فکر ہونی چاہیے۔ ہمیں اپنی حیا کی بھی حفاظت کرنی ہوگی، ہمیں اپنے اولاد اور بال بچوں کی پاک دامنی کو بھی بچانا ہوگا، اور یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات ہے۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو خصوصی طور پر خطاب فرمایا، خصوصی طور پر، اور ارشاد فرمایا کہ تعفو یا ابا قریش، فرمایا کہ اے قریش عفت و پاک دامنی کی زندگی اختیار کرو، بے حیائی سے اپنے آپ کو بچاؤ، فحاشی سے اپنے آپ کو بچاؤ، عفت و پاک دامنی کو اپنی زندگیوں میں جگہ دے دو۔ میرے عزیزو، ایک وقت وہ تھا کہ معاشرے کے نوجوانوں کو دیکھ کر، ان کے نیک اعمال کو دیکھ کر، ان کی حیا اور پاک دامنی کو دیکھ کر انسان حیرت میں پڑ جاتا تھا کہ کیسا صاحب ایمان ہے، کیسا قابل رشک نوجوان ہے، اور آج جو کچھ ہے وہ آپ حضرات کے سامنے ہے۔ میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، لیکن بحیثیت مسلمان کے یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم جہاں اپنے بچوں کو عصری اور دینی تعلیم دیتے ہیں، وہیں پر حیا اور پاک دامنی خصوصی طور پر جو ہے اپنی اولادوں کو سکھایا کرے۔ نظروں کی حفاظت کیسی کرنی ہے، پردہ کس طرح کرنا ہے۔ اگر آپ کسی رشتہ دار کے گھر میں جاتے ہیں تو وہاں آپ کو کس طرح چلنا چاہیے۔ ہمارے صوبہ سرحد کے ایک بہت بڑے عالم حضرت مولانا محمد امیر بجلیگر صاحب رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اپنی پوری زندگی اسی موضوع پر لگائی ہے، اور الحمدللہ میں حضرت سے ملا بھی ہوں اور ان سے دعائیں لینے کا بھی اللہ نے مجھے موقع عطا فرمایا۔ حضرت بجلیگر صاحب کی ایک ہی بات ہوتی تھی، پردہ پردہ پردہ، حیا اور پاک دامنی پر میرے خیال میں جتنا انہوں نے زور دیا ہے اتنا کسی نے بھی نہیں دیا ہوگا، حق ادا کر دیا۔ اور وہ 3 نصیحتیں فرماتے تھے۔ پہلی نصیحت، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ دوسری نصیحت، ہمیشہ حلال کھانا، حرام کے قریب مت جانا۔ اور تیسری نصیحت یہ ہوتی تھی کہ جب آپ کسی رشتہ دار کے گھر میں جاؤ تو اپنی نگاہیں پست رکھنا۔ مختصر، انتہائی جامع نصیحت ہے۔ اگر آپ ان 3 باتوں پر غور کریں تو سمجھ لو کہ یہ مکمل دین ان 3 نصیحتوں کے اندر بند ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ قریش کو فرمایا، تعفو یا ابا قریش، اے قریش عفت والی زندگی گزارو۔ اور پھر جن کی زندگیاں عفیف ہوتی ہیں،
پاک دامن ہوتی ہیں، جن کی نگاہیں پست رہتی ہیں، فرمایا کہ وہ ایسے اللہ والے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھتے ہی اللہ کی معرفت دل میں داخل ہو جاتی ہے، جنہیں دیکھتے ہی اللہ کی یاد آ جاتی ہے۔ محدث العصر حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ دہلی سے تشریف لائے، لاہور یا ملتان کے اسٹیشن پر اترے تو ایک ہندو کی آپ کے چہرے مبارک پر نگاہ پڑی۔ اس ہندو نے حضرت کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا کہ یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کہا کہ حضرت مجھے کلمہ پڑھاؤ اور اسلام میں داخل کرو۔ صرف چہرہ دیکھتے ہندو مسلمان ہو گیا۔ اور یہ مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ یہ وہ عظیم ہستی ہے جو ہمارے تیسری پشت پہ جا کے ہمارے استاد ہیں، استادوں کے استاد حضرت مولانا سید انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ۔ تو جن کی زندگیوں میں پاک دامنی ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے، شرم ہوتی ہے، اور دل و دماغ میں تقوی و پرہیزگاری ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کے چہروں کو بھی ہدایت کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ یہ باہر جو نوجوان بیٹھے ہیں ان کو اندر آنے کا کہو بھائی، اندر آ جائیں بھائی۔ تو جن کے اندر اللہ نے حیا رکھی ہے، پاک دامنی رکھی ہے، پرہیزگاری رکھی ہے، میرے دوستوں ان کا بولنا، ان کا دیکھنا، ان کا چلنا، ان کی ایک ایک حرکت جو ہے وہ انسانوں کے ہدایت پہ آنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے بہت ساری نعمتوں کا سوال کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، تو وہیں پر جو ہے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ نعمت بھی مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہماری زندگی پاک دامن والی ہو، عفت والی ہو، عصمت والی ہو۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کے زمانے میں حضرت شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیاں وہ پانی بھرنے کے لیے کنویں میں تشریف لے گئے۔ وہاں تشریف لے گئی تو دیکھا کہ بڑا ازدحام ہے، رش ہے، اور ایک نیک صالح انسان وہاں موجود ہے۔ اس نے جب دیکھا تو ان سے کہا کہ اپنے ڈول جو ہے مجھے دے دو، برتن مجھے دے دو، میں تمہیں پانی بھر کر دوں گا۔ اور اس نے جو ہے وہاں سے پانی بھرا اور بھر کے جو ہے ان کے حوالے کر دیا۔ اور یہ جب واپس گھر لوٹی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا اپنی بیٹیوں سے کہ تم اتنی جلدی واپس کیسے آ گئی؟ انہوں نے کہا کہ ایک نیک انسان وہاں موجود تھا،
اس نے پانی بھر کے ہمیں دے دیا اور ہم جلدی آ گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں سے فرمایا کہ جا کر اس نوجوان کو بلاؤ۔ اب یہ آئے اور یہ نوجوان جو تھا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ کہا کہ ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں، اب چلنے کا انداز دیکھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آگے چلوں گا، تم میرے پیچھے پیچھے آنا۔ اور آج عورت آگے اور مرد پیچھے، یہ الٹ نہیں ہے؟ یہ حیا کے خلاف نہیں ہے؟ یہ پاک دامنی کے خلاف نہیں ہے؟ میرے استاد محترم حضرت مولانا محمد اجمل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب انتخاب لاجواب کے اندر لکھا ہے، فرمایا کہ جو عورت ذات کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اس کی نظر کمزور ہو جاتی ہے، قوت حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اور حضرت نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو قبرستان میں لگے ہوئے کتبوں کو پڑھتا ہے ان کو پڑھنے سے بھی نگاہ کمزور ہو جاتی ہے۔ بڑے لوگ تھے، بڑے علماء تھے، ان چیزوں کو جانتے تھے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے ہیں اور شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں پیچھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر کر دیا، اور قیامت کی صبح تک جب تک یہ قرآن پڑھتے رہیں گے وہ ذکر، وہ واقعہ ہر مسلمان پڑھتا رہے گا۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، اللہ پاک نے اس کو پورا ذکر فرمایا۔ تمشی علی استحیاء، اور جب وہ چل رہی تھی تو انتہائی حیا کے ساتھ چل رہی تھی، حیا کے ساتھ۔ ظاہر سی بات ہے آگے چلنے والا وہ اللہ کا پیغمبر ہے، اور پیچھے جو بیٹیاں آ رہی ہیں وہ بھی پیغمبر کی بیٹی ہے۔ اللہ کو یہ ادا کتنی پسند آئے۔ آج ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، میں ان کی شان میں گستاخی نہیں کروں گا، لیکن کتنا برا لگتا ہے جب یہ غول کے غول گلیوں میں نکلتی ہیں، روڈوں پہ نکلتی ہیں اور تالیاں بجاتی ہوئی بے پردہ۔ کیا اس طرح اللہ کی رحمت آئے گی؟ یا اللہ کے عذاب کو، اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات نہیں ہے؟ کیا ہم اپنے گھروں میں اپنی خواتین کو اتنی سی بات نہیں سمجھا سکتے کہ یہ اسلام کے خلاف، ایمان کے خلاف، حیا کے خلاف، پاک دامنی کے خلاف، پاکیزگی کے خلاف، عفت و عصمت کے خلاف یہ جو ہم قدم اٹھا رہے ہیں؟ میرے دوستو، ہمیں خود بھی پاک دامن رہنا ہوگا اور اپنے گھروں کا ماحول بھی اس طرح بنانا ہوگا، تب اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ کی مدد بے پردگی سے نہیں آتی، بے حیائی سے نہیں آتی۔ ایک بات یاد رکھیں، یہود و نصارہ نے جو مسلمان ملکوں میں بے حیائی کو عام کیا، فحاشی کو عام کیا، عریانی کو عام کیا،
انہیں بھی پتا ہے کہ جب مسلمان بے حیا ہو جائے گا تو اس کے اندر سے دین کی غیرت نکل جائے گی، اور جب دین کی غیرت نکل جائے گی پھر اس کو آپ جس طرح سے بھی چلاؤ یہ آپ کے انگلی کے اشارے پہ یہ چلتا رہے گا۔ اس لیے حیا یہ تو مومن کا زیور ہے، پاک دامنی یہ تو مومن کا لباس ہے۔ آج مومن نے اپنا لباس اتار کے پھینک دیا۔ اور میرے عزیزو، جب اس حوالے سے بات کی جاتی ہے تو مغرب سے متاثر لوگ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ مولوی جو ہے یہ دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے۔ مولوی دین کا ٹھیکیدار نہیں ہے، چوکیدار ضرور ہے۔ اور چوکیدار کا کام کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے نا؟ چوکیدار کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ گیٹ پہ کھڑا ہوتا ہے، آنے والے کو بھی چیک کرتا ہے اور جانے والے سے بھی پوچھتا ہے کہ تم کیوں جا رہے ہو۔ مولوی کو پوچھنے کا حق حاصل ہے، اور یہ حق اللہ نے دیا ہے، کسی وڈیرے نے نہیں دیا۔ اور یہ مولوی اللہ کا غلام ہے، کسی خان نواب وڈیرے کا نہیں۔ اس لیے یہ خیالات اپنے ذہنوں سے نکالو کہ مولوی بھی کسی کی غلامی، وہ مولوی نہیں ہے جو کسی کی غلامی کرے، اس نے اپنے منصب کو بیچ ڈالا ہے۔ اس لیے یہ علماء کا حق ہے کہ جہاں دین کے اوپر حملہ ہوگا وہاں عالم دین بولے گا، خاموش نہیں رہے گا۔ جہاں بے حیائی پھیلے گی وہاں عالم دین بولے گا، خاموش نہیں رہے گا۔ اگر خاموش ہو گیا تو اس نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ تو میرے دوستو، اللہ کی مدد جو آتی ہے، اللہ کی مدد جو ہے وہ حیا والوں کے ساتھ ہے، پاک دامن اور پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجر عظیم کا وعدہ فرمایا۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصابرین والصابرات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما۔ اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ان لوگوں کے ساتھ فرمایا ہے، والحافظین والحافظات، جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی، چاہے وہ مرد ہیں چاہے وہ عورتیں ہیں، اللہ کے نزدیک ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ اللہ کے نزدیک ان کے لیے مغفرت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اور ایسے قبول فرماتے ہیں کہ انسانیت جو ہے وہ حیران رہ جاتی ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دہلی کا ایک واقعہ ذکر فرمایا کہ دہلی کے اندر جو ہے وہ قحط پڑ گیا، بارشیں آنا رک گئی، زمینیں سوکھ گئی، باغات سوکھ گئے، جانور
مرنا شروع ہو گئے. اور جب یہ حالت ہوئی تو علماء، مشائخ، مسلمان یہ سب نکلے اپنے گھروں سے کھلے میدان میں. علماء نے کہا نماز استسقاء پڑھتے ہیں، اس کے بعد دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بارش برسا دے. فرمایا کہ دہلی جو ہے یہ ایک چھوٹا شہر، یہ انسانوں سے بھر گیا. نماز استسقاء ادا ہوئی، گڑ گڑا کر رو کر دعائیں مانگی جا رہی ہیں، لیکن بارش کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا. اتنے میں ایک نوجوان اونٹ کی نکیل پکڑ کے وہاں قریب سے گزر رہا تھا. اس نے اپنے اونٹ کو روکا، وہیں پر جو ہے اس کو روکا اور روک کر جو ہے اس مجمع میں آیا اور آ کر پوچھا کیا معاملہ ہے، یہ لوگ کیوں جمع ہیں؟ لوگوں نے کہا قحط پڑا ہوا ہے، بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، نماز استسقاء پڑھی گئی، دعائیں کر رہے ہیں کہ بارش ہو جائے، لیکن بارش کا کوئی امکان نہیں ہے. اس نوجوان نے کہا کہ میں آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں، میں آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں. یہ کہہ کر وہ نوجوان واپس اپنے اونٹ کے پاس چلا گیا. اونٹنی پر جو ہے کوئی سوار تھا اور وہ بالکل پردے میں ڈھپا ہوا تھا. یہ جا کر جو ہے اس کی چادر کا ایک کونا پکڑا اور پکڑ کے کچھ الفاظ زبان سے نکالے. وہ الفاظ زبان سے نکالنے کی دیر تھی، بارش آنا شروع ہو گیا. اتنی بارش ہوئی کہ لوگ بارش میں بھیگ گئے. اور یہ نوجوان جب واپس آیا تو مجمع نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اللہ کا ولی، تیری دعا اللہ نے فوراً قبول کر لی. اس نے کہا بھائی میں تو اللہ کا ولی نہیں ہوں، وہ میرے اونٹنی پر میری والدہ سوار ہے. میری والدہ نیک عورت ہے، پاک دامن عورت ہے، حیا والی عورت ہے. اس نے پوری زندگی اس طریقے سے گزاری ہے، کبھی کسی نامحرم پہ نہ اس کی نگاہ پڑی، نہ کسی نامحرم کی اس پر نگاہ پڑی ہے. اور میں نے اپنی ماں کہ چادر کا کونا پکڑ کے میں نے اللہ سے دعا کیا، یا اللہ میری ماں نے عفت والی زندگی گزاری ہے، پاک دامانی والی زندگی گزاری ہے، یا اللہ یہ ادا اگر تجھے پسند ہے تو میری دعا کو قبول فرما اور بارش برسا دے. اللہ نے میری دعا کو قبول کر لی اور بارش برسنا شروع ہو گیا. میرے عزیزو، حیا، پاک دامنی یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اپنی امت کو تعلیم دی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا آپ بھی یاد کریں اور اس کو پڑھتے رہیں. اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم طہر قلبی من النفاق. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ سے، یا اللہ میرے دل کو منافقت سے پاک کر دے، میرے دل میں منافقت نہ ہو، نفاق نہ ہو. اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا. یا اللہ جو بھی عمل کروں وہ ریا سے پاک ہو، دکھلاوے سے پاک ہو. ولسانی من الکذب. یا اللہ میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے. وعینی من الخیانہ. یا اللہ میری آنکھ کو خیانت سے پاک کر دے. وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور. یا اللہ تو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے
اور دلوں کے اندر چھپی ہوئی رازوں کو بھی جانتا ہے. کون کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے اللہ جانتے یا نہیں جانتے؟ آنکھوں کی حفاظت کرو گے، ہاں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے. اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو حیا و پاک دامنی والی زندگی نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.